قرآن ایک اور نام ذکر کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کی آیت ہے۔ غیلان بن جریر کہتے ہیں کہ میں نے انس ابن مالک سے پوچھا، ارأیت اسم الانصار کنتم تسمون به ام سماکم اللہ؟ اے مالک کے بیٹے انس، صحابی رسول ہے، 10 سال تک نبی کی خدمت کی۔ غیلان ابن جریر پوچھتے ہیں حضرت انس بن مالک سے، اے مالک کے بیٹے انس، یہ نام انصار کا تم نے اپنا خود رکھا ہے ام سماکم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام انصار رکھا ہے؟ کہنے لگے بل سمان اللہ، کہنے لگے بلکہ اللہ نے ہمارا نام انصار رکھا ہے۔ یہ نیا نام کہاں سے آ گیا؟ اگر ہوا سماکم المسلمین سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ اللہ نے ہمارا نام صرف مسلم رکھا، تو یہ نئے نام جو قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے قرآن میں اور بہت سے ناموں کا تذکرہ کیا۔ یہ جماعت المسلمین بنائے بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن میں جماعت المسلمین کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس جماعت کا تذکرہ کیا فرمایا اولئک حزب اللہ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ جس جماعت کا تذکرہ کیا وہ حزب اللہ جماعت ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ جو کامیاب ہونے والے ہیں وہ حزب اللہ ہیں، جماعت حزب اللہ ہے، جماعت المسلمین نہیں۔ ابن حجر فرماتے ہیں ہوا اسم اسلامی سمى به النبی الاوس والخزرج۔ اللہ کے نبی نے اوس اور خزرج کا نام انصار رکھا۔ یہ نام اسلامی نام ہے۔ اگر مسلم نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھنا شرک اور کفر ہے، کیا کہو گے انصار کو جن کے جنتی ہونے کا تذکرہ قرآن کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ کیا کہو گے ان مہاجرین کو؟ مہاجر نیا نام ہے، جو نام ہے ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، سعید کا، سعد کا، عبد الرحمن ابن عوف کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، مہاجرین اور انصار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر المہاجرین یا معشر الانصار، اور امام ابن حجر فرماتے ہیں یہ نام ہے، دینی نام ہے، اسلامی نام ہے، اور رکھا کس نے ہے؟ اللہ کے نبی نے، یا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ نام صرف مسلم ہے یہ گمراہی ہے۔ آئیے میں اب آپ کو بتلاتا ہوں، چھوڑیے اس بات کو کہ اللہ نے قرآن میں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ ان اہل کتاب کو جو اپنے نبی کی بات کو ماننے والے ہیں ان کو اہل کتاب کہہ کر پکارا۔ چھوڑیے اس بات کو، آئیے اس طرف کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ مسلم ہوتا کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل شاگرد بن کر پوچھتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجبریل حین سألہ عن الایمان قالت تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ قال فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ،
جبریل پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں ایمان لاؤں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، فَأَنَا مُؤْمِنٌ، کیا میں مومن ہوں؟ قال نعم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں تو مومن ہے۔ یہ نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلتا ہے۔ احسان کا مسئلہ پوچھتے ہیں جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی سے، پھر پوچھتے ہیں کہ اگر میں احسان پر عمل کروں فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُحْسِنٌ، اگر میں اس پر عمل کروں کیا میں محسن ہوں؟ قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں۔ یہ محسن نام اگر شریعت سازی ہے، کفر ہے، شرک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ آپ فرماتے ہیں تو مومن ہے، پھر فرماتے ہیں تو محسن ہے۔ حدیث کا ایک اور حوالہ جس میں ایک لونڈی کو لایا جاتا ہے، صحابی اس کو آزاد کرنا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ لیجئے آیا یہ مومنہ ہے کہ نہیں، میں اس کو آزاد کروں یا نہ کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لونڈی سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء، کہنے لگی آسمانوں میں، اور ایک روایت میں ہے فَإِشَارَتْ إِلَى السَّمَاء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی آسمانوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دوسرا سوال پوچھتے ہیں منانا، وہ جواب دیتی ہے انت رسول اللہ، اللہ آسمان میں اور تو اللہ کا رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی سے کہتے ہیں اس کو آزاد کر دے، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، یہ مومنہ ہے۔ اگر نام صرف مسلم رکھنا ہوتا تو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ نہ نکلتا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ کی زبان تب بولتی ہے، حرکت تب کرتے ہیں جب آسمان سے وحی اترتی ہے۔ اگر نام صرف مسلم ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ مومنہ کا لفظ نہ نکلتا۔ اہل کتاب کا ایک اور نام جس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انجیل پر عمل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ فیصلہ کریں، فیصلہ دیں بما انزل اللہ، جو اللہ آسمان سے ان پر اتار رہا ہے۔ یہ اہل الانجیل کون ہے؟ کیونکہ ہوا سماکم المسلمین من قبل و فی ھذا، اس سے پہلے بھی نام صرف مسلم تھا، اب بھی نام صرف مسلم تھا، یہودیوں کا نام بھی مسلم تھا، عیسائیوں کا نام بھی مسلم تھا، تو یہ اہل الانجیل کہاں سے آ گئے؟ قرآن نے ان کا تذکرہ مسلم نام سے کیوں نہ کیا، اہل الانجیل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ایک اور حدیث جو ترمذی میں امام ترمذی روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان ناموں سے پکارو جن ناموں سے رب نے تمہیں پکارا ہے، سماکم المسلمین المومنین عباد اللہ۔ اللہ کے نبی تین نام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے تین نام لیے ہیں، المسلمین المومنین عباد اللہ۔ آپ نے فرمایا ان ناموں سے پکارو۔ مسعود بھی ایسی جہاں اور بیماریوں میں مبتلا ہوا، یہودیوں کی تحریف وہی جیسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہو گیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن کے معنی کو بدلتے تھے، الفاظ کو بدلتے تھے۔ یہ حدیث اپنی کتاب میں ذکر کر کے کہتا ہے کہ ان ناموں سے پکارو، ان القاب سے پکارو کہ جن القاب کا اللہ نے ذکر کیا ہے، مسلمانوں کا نام مسلم رکھا ہے اور ان کے لقب، مسلمانوں کا نام مسلم رکھا ہے اور ان کے لقب
مومنین اور عباد اللہ بنائے ہیں۔ سماکم المسلمین، سماکم کے بعد المسلمین کا تذکرہ ہے، المومنین کا تذکرہ ہے، عباد اللہ کا تذکرہ ہے۔ اگر یہ نام ہے تو تینوں نام ہیں، اور اگر یہ القاب ہیں تو تینوں القاب ہیں۔